السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں۔ اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم تم اور تمہاری اہلیہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اب اس حکم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تھا، حضرت آدم نے اس حکم پر عمل کیا یا نہیں، اس کی حقیقت قرآن کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ آپ حضرات ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور آخر تک دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے کے اندر ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم سے عہد لیا اس سے پہلے، فَنَسِيَ یعنی وہ پھر بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لیکن خبردار ہم نے ان کے دل میں کوئی برائی کا ارادہ نہیں پایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب پہنچ گئے، تو پھر رب نے فرمایا فَنَسِيَ، آدم بھول گیا، ہمارے اس عہد کو بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور پھر فرمایا لیکن خبردار لوگوں، سامعین، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم خود گواہ ہیں کہ آدم کے دل میں برائی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، حکم عدولی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس وہ بھول گیا۔ جس طرح انسان روزے کی حالت میں پیٹ بھر کھانا کھا لیتا ہے بھولے سے، پھر بھی اس کا روزہ رہ جاتا ہے، تو بھولنا یہ کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا آدم بھول گیا۔ اب آدم علیہ السلام بھولے کیوں؟ یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ٹھکانہ دیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے جلوہ حسن کی ایک جھلک عطا فرمائی۔ بس حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اس جلوہ حسن کے مشتاق دید ہو گئے، ہر وقت تڑپنے لگے، بے تاب رہنے لگے، ہر وقت جلوہ حسن کی تڑپ میں مستغرق، منہمک، فنا فی اللہ ہو گئے، توجہ الی اللہ ہو گئی۔ اور اسی وقت جب شیطان آپ کے پاس آیا اور کہا اے آدم، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ بہکانے لگا کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا باری تعالیٰ تو مجھ کو اجازت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت دے دی گئی، چھوٹ دے دی گئی۔ تو اب شیطان کا کام شروع ہو گیا، اب شیطان کا کام شروع ہو گیا۔ شیطان آیا حضرت آدم کے پاس اور کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتا دوں، اس راز نہ بتا دوں، وہ راز جو اگر تم اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو یقیناً کبھی بھی جنت سے باہر نہیں کیے جاؤ گے، ہمیشہ قربت الہی میں رہو گے، ہمیشہ تم کو قربت الہی میسر آئے گی۔ بے خیالی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، کیونکہ ان کی توجہ الی اللہ ہو گئی، وہ مستغرق الی اللہ تھے، ان کی توجہ دوسری جانب ہو گئی تھی، تو بس جلوہ حسن کی طلب میں اور چونکہ بےتاب رہتے تھے تو اسی کی وجہ سے اس پھل کو کھا لیا۔ جب کھا لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے اس کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی، آدم سے اس کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی، یعنی آدم نافرمان ہو گیا، آدم نے حکم عدولی کی، آدم نے ناانصافی کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم سے خطا ہو گئی، اور پہلی آیت میں فرمایا آدم سے نسیان ہو گیا۔ میں نے بتایا نسیان خطا نہیں ہوتی،
نسیان خطا نہیں ہوتی ہے، تو ایک ہی عمل حضرت آدم علیہ السلام کا اگر وہ نسیان ہے تو اسیان نہیں، اسیان ہے تو نسیان نہیں، ایک ہی عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو اس کو نسیان کہا فنسیہ، دوسری آیت میں کہا وہ اسی صفحے پر ہے، فرمایا وعصا آدم ربہ فغوی، عصا سے استعمال فرمایا، عصا سے تعبیر کیا۔ تو ایک ہی عمل اگر اسیان ہے تو نسیان نہیں، نسیان ہے تو اسیان نہیں، اس کا کیا مطلب؟ یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم سے اس کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی، تو یہ جملہ ہمارے لیے نہ تھا بلکہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا آدم رو رہا ہے، کہیں لوگ اس کے رونے کو جرم نہ سمجھ لیں، اس کی ندامت و شرمندگی کو کہیں حکم عدولی نہ سمجھ لیں، اس کی ندامت و شرمندگی کو کہیں نا انصافی اور گناہ خطا نہ سمجھ لیں، اس لیے رب نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، آدم بھول گیا، آدم بھول گیا، اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی حکم عدولی نہیں کی۔ لوگوں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم خود اس کے گواہ ہیں، آدم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، آدم نے کوئی نا انصافی نہیں کی، آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس وہ تو بھول گیا، ہم خود اس کے گواہ ہیں۔ جمع متکلم کا صیغہ جو رب کے لیے استعمال ہوتا ہے، خود رب نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کے دل میں کوئی خطا کا ارادہ نہیں پایا، کوئی گناہ کا ارادہ نہیں پایا، وہ تو بھول گیا، ہم خود گواہی دیتے ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ یہ خود کہہ رہا ہے کہ آدم نے کوئی خطا نہیں کی، تو ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم کہیں آدم خطا کار؟ ایک طرف تو ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو خطا کار کہا، یعنی آدم سے اس کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی، جو یہ جملہ حضرت آدم کے لیے تھا تاکہ ان کی طبیعت میں رونا دھونا آ جائے، کیونکہ جو بندہ زیادہ روتا ہے رب تبارک و تعالیٰ خوف خدا میں جو روتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور بندہ مومن کے آنسو کی قدر رب کی بارگاہ میں بڑی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ آدم سے اس کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت کو رونے دھونے کی طرف مائل کرنا، تاکہ بنی آدم میں بھی رونا دھونا آ جائے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے یاد میں، اس کے خوف میں جو آنسو نکلے رب کے ہاں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا آدم سے اس کے رب کے حکم میں کوتاہی ہو گئی، اور دوسری جگہ فرمایا کہ آدم بھول گیا، یعنی نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لوگوں ولم نجد لہو عزما، ہم نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں پایا اس کے دل کے اندر۔ تو یاد رکھو، دوسری طرف کہا کہ آدم کوئی خطا کار نہیں ہے، آدم کوئی حکم عدولی کرنے والا نہیں ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ آدم نے خطا کی۔ دیکھا آپ نے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ آج جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آدم سے خطا ہو گئی، یاد رکھو اگر انسان کی طبیعت میں نسیان نہ ہوتا تو انسان کی زندگی بڑی دشوار ہو جاتی۔ یہ حکمتاً رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھلایا، کیوں؟ کیونکہ انسان آج آپ تجربہ کریں، جب کوئی ہمارا عزیز اقارب جب دنیا سے جاتا ہے، یا عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی شخص دنیا سے دار البقاء کی طرف رحلت کرتا ہے، تو اس وقت 2-3 دن ایسا لگتا ہے، جو عزیز ہوتے ہیں کھانا تک اچھا نہیں لگتا۔ اگر یوں ہی سلسلہ رہتا، انسان کی یادداشت تازہ رہتی، تو کبھی بھی وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، ہمیشہ 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 اس کے دل میں مرنے والے کا غم اور سوگ رہتا۔ اس لیے رب نے اس نسیان کو ہمارے باپ آدم کے اندر جاری کر دیا، تاکہ بنی آدم کے اندر بھی نسیان پیدا ہو جائے، نسیان کی کیفیت طاری ہو جائے۔ تو یہ معنی ہے نسیان کا، تاکہ نبی معصوم عن الخطا ہے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب بتائیے، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور نبی بھی ہو تو کیسا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا
چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں مزہ آ جاتا ہے، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، انبیاء و آخرین، اولین و آخرین، تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی۔ تو وہ نبی معصوم عن الخطا ہے، ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، لیکن وہ نبی سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے۔ جب وہ 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے؟ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی توبہ کرو۔ یقیناً جب کوئی بندہ رب کے حضور توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو رب تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو ہمارے فریدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طریقے کی ویڈیو آپ حضرات سنتے رہیں۔